اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 کا جو 10واں سبق ہے، ہم اس کا آج اس کو دیکھیں گے۔ یہ 10واں جو سبق ہے یہ سورہ بقرہ کی تیسرے صفحے کے اوپر ہے، اور اس میں آیت نمبر 19 اور 20 دیکھی جائیں گی۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے سبق میں ہم اس سے پہلے کیا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے 5 ٹی پی آئی کے ذریعے کر رہے ہیں، ہم جو سیکھ رہے ہیں، اور ٹی پی آئی کے ذریعے ہم نے جو 5 صفحات ہیں سورہ بقرہ کے پہلے ہم نے ان کو اپنی انگلیوں پہ میپ کیا ہوا ہے، جس میں سے جو پہلی جو آپ کے انگوٹھے پہ ہے اس میں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کی ہدایت اور یہ متقیوں کی صفات، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو صفحہ تھا، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اور پھر فسادی اور بیوقوف کے حوالے سے بات ہوئی تھی، پھر دو رخے لوگوں کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہم تیسرا صفحہ ہے اس میں آپ کے سامنے جو 4 موضوعات جس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج ہے۔ تو اس کو ہم اپنی تیسری انگلی پہ اس طرح میپ کر سکتے ہیں کہ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ اور اختصار کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے آگ، بارش، دعوت اور چیلنج، تو ہمیں یاد رہے گا کہ سورہ بقرہ کے اس صفحے پہ کیا موضوعات ڈسکس ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ اگر ہم بارش کی مثال دیکھ لیں، اس سے جو دوسرا اس میں اشارہ ہے، اس سے پچھلی آیتوں میں جو بات ہوئی تھی وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پکے منافقین کی مثال دی تھی جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے کہ جو منافقین کے گروہ میں آتے ہیں لیکن ان کا حق کی طرف لوٹنے کا پھر بھی امکان ہے، راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرے قسم کے منافقین ہیں۔ تو اس میں جو مثال جو دی گئی ہے منافقین کی، دوسری مثال وہ اندھیری رات میں بارش اور پھر اس کے ساتھ گرج و برس، بجلی کی زبردست کڑک، اور پھر منافقین یعنی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جن کے اندر مشکلات اور قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ صرف آسان باتوں کو اپنانا چاہتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے، یعنی وہ ابھی پوری طریقے سے ان کا راستہ جو پچھلے گروہ کے منافقین تھے اس طرح کا نہیں ہے۔ تو اس جو سیکشن میں جو نئے الفاظ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی لائن پہ 3، دوسرے پہ 5، 3، 3 اور 1۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے کہ آپ کو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھیں گے۔ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کا استعمال کریں گے جس طرح آپ دیکھتے آئے ہیں پچھلے اسباق میں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا جسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک وہ ڈالتے ہیں، اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو او یا یعنی او یا، اور پھر اس کے بعد کصیب جو آ رہا ہے کا جیسے کے معنی میں ہے، اور سیب بارش کے معنی ہے، اور اس کو ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو بارش کے حوالے سے اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم صیبا نافعا، کہ اے اللہ یہ جو بارش ہے یہ نفع والی بارش ہے۔ تو آپ بھی ان الفاظ کے ذریعے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ صیب کے معنی بارش ہیں، کصیب جیسے بارش، من السمائی آسمان سے، فی ہی ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، فی ہی یہ ہم کورس 1 میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور ظلمات کے معنی اندھیرے میں سے آتا ہے، اور ورعد قرآن کے اندر اس کے معنی ہے گرج، اور قرآن کی 13ویں سورت کا نام سورہ الرعد ہے۔ اس میں جو آیت ہے یسبح الرعد بحمدہ، تسبیح کرتا ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ۔ تو گرج اردو کے اندر تو مؤنث ہے لیکن عربی کے اندر مذکر ہے، تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے ترجمہ تسبیح
کرتی ہے گرج، نہیں کیا تسبیح کرتا ہے گرج سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو رعد کے معنی گرج کے ہیں، اور برق یعنی بجلی چمک کے معنی ہیں، اور یہ ایک علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو یہ برق ہماری اردو کی زبان میں بھی یہ لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چمک کے لیے، بجلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اصا اصابع اصابع انگلیاں، ہم اپنی، تو اصابع کے معنی انگلی، اور ہم اپنی، فی میں، آذان آذانی کانوں، ہم اپنے. تو آذان کے مطلب اصابع کا مطلب انگلیاں، آذان جو یہ نیا لفظ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اس کا معنی کانوں، اور ہم کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ پروناؤن ہے، یہ ضمائر متصلہ ہے، یہ اسم ہے، تو اس کے ہم یاد رکھ سکتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں. من الصواعق کڑک کی وجہ سے، صواعق کڑک کے معنی میں آتا ہے، تیز بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑکنے والی بجلی، گویا کہ وہ آپ سے بہت قریب ہو جو آپ کو ڈرا دے. یعنی اس کو تصور میں لانے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اور حذر الموت، حذر یعنی ڈر کے معنی میں آتا ہے، حذرہ معنی ڈر کے، اور الموت موت کو کہتے ہیں، یا اردو کی زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو موت کے ڈر سے. واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے. احاطہ، محیط جو ہے وہ احاطہ سے ہے، جو اردو کے یعنی اس کے وہی معنی ہیں، احاطہ کرنا، جو اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو گھیرے میں لے لینا. بالکافرین، کافروں کو. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. تو آپ تصور اور احساس کے ساتھ اس کو یاد کر، جو دعا ہے جو ہم نے پچھلے کورس 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ہم کسی قرآن کی آیت کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو ہم تصور اور احساس اس کے حوالے سے اپنے ذہن کے اندر پیدا کریں. تو جب ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہوں اور اس مثال کو دیکھ رہے ہوں، تو ہم یہ ذہن کے اندر بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کریں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر سوچ سکتے ہیں کہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے چیزیں گڑبڑ نہ ہو جائے. مثلا ہم تصور کریں کہ ہم کسی جنگل کے اندر ہے اور اندھیری رات ہے، اور وہاں پہ بڑی زوردار بارش ہو رہی ہے، اور گرج اور برس اور چمک بھی ہے، اور یہ سامنے کی ایسا لگتا ہے کہ بجلی گر رہی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز ایک دم آنکھوں کو یعنی آپ کے سامنے روشنی پیدا کر رہی ہے، اور آواز اتنی تیز ہو کہ کان میں انگلیاں رکھنا پڑ رہی ہیں. تو یہ ہم تصور میں لے کر آ سکتے ہیں اس مثال کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے، اپنے اوپر اثر ڈالنے کے لیے. تو یہاں پہ او کصیب من السماء فی ظلمات والرعد وبرق، یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک. یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جو اسلام جو ہے وہ بارش کے مانند ہے. یہاں پہ جس بارش کی بات کی جا رہی ہے وہ آپ اس کو اسلام سمجھ سکتے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جو مخالفت ہے، جو دشمنی ہے، اس کو آپ گرج اور چمک کی مثال سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام بارش کی مثال سے ہے، اور جو گرج اور چمک ہے وہ مخالفین اور دشمنوں، اسلام کے مخالفین اور دشمنوں کی طرف سے جو مخالفت ہے اس کو ملایا جا سکتا ہے. اور پھر یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، منافقین آزمائشوں سے بچنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ بچ نہیں سکتے، وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس میں انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ ان کی مثال کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، اور اپنی یعنی زندگی کے حوالے سے خوف میں رہنا، وہ یہی ہے منافقین کے حوالے سے ہے کہ وہ مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، اور گرج و برس سے جو بجلی اور چمک اور جو آواز اور جو روشنی ہوتی ہے، اس سے وہ ڈر کے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر واللہ محیط بالکافرین، لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے. یعنی جو بھی اسلام کے منافقین ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مکمل قدرت رکھتا ہے. الحمدللہ. اس کی ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تو سہیل بھائی، ڈاکٹر صاحب، اگر آپ میرے ساتھ اس کو دہرا لیں، او یا
او یا کصیب من السماء، کصیب من السماء، جیسے بارش آسمان سے، جیسے بارش آسمان سے، کصیب من السماء، جیسے بارش آسمان سے، کصیب من السماء، جیسے بارش آسمان سے، فیہ ظلمات، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، جس میں اندھیرے ہوں، ورعد وبرق، ورعد و برق، اور گرج اور چمک، اور گرج اور چمک، ورعد وبرق، ورعد و برق، اور گرج اور چمک، اور گرج اور چمک، یجعلون، یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اصابعہم، اپنی انگلیاں، اپنی انگلیاں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، 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 من الصواعق، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، کڑک کی وجہ سے، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، صواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے حذر ڈر، الموت، موت کے حذر ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط، واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، اللہ، واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، بالکافرین، کافروں کو۔ کافروں کو۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ تو قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکتی ہے ان پر، تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یکادو برق یختف، یکادو قریب ہے کے معنی میں اگر ہم اس کو ڈائسیکٹ کریں تو یکادو کے معنی قریب ہے کہ البرق، ہم اس کے ابھی معنی دیکھ چکے ہیں، بجلی، یختفو، اچک لے، تو یختفو کا معنی اچک لے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، بصیرت یعنی بصارت کا جو معنی ہیں، بصیرت، بصارت، سماع و بصر، یہ سب اردو کے اندر میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے معنی وہی بینائی، دیکھنے، اور اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب بھی، کلما اضاء، جب بھی چمکتی ہے، اس سے پہلے ہم اضاءت، روشنی سیکھ چکے ہیں، تو یہ اسی کی طرح اضاءت، چمکتی میں آیا ہے، جس طرح فعل فعلت ہے تو اضاء اضاءت، یعنی اضاء اضاءت، یہ مؤنث ہے۔ لہم، ان پر، لہم، ان پر، مشوا فیہ، مشوفی، مشو فیہ، تو وہ چلنے لگتے ہیں، مشو کے معنی وہ چلے، اور فیہ، اس میں، مشو فیہ، وہ چلے اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور اذا، جب، اظلم، اندھیرا چھا گیا، اظلم جیسے ہم ظلمات ابھی پچھلی آیت میں آیا ہے کہ اندھیرے کے ہیں، تو اظلم، اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا چھا گیا، عربی کے اندر وَتَرْكُهُمْ فِي ظُلُمَات، اور شب کی ظلمتیں، یعنی اردو کے اندر جس طرح پچھلی ابھی وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَات ابھی پچھلی آیت میں، اور اردو کے اندر شب کی ظلمتیں، یعنی رات کی اندھیری رات، یہ رات کا اندھیرا، علیہم، ان پر، قومو، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، قومو کے مطلب یعنی کھڑا ہونا، قیام کرنا، یہ ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، قائم ہونا، اور جو اقامت دیتے وقت، تو قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو چکی، قد قامت الصلاۃ، تو اسی سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، قومو کے معنی ہے کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کے ہیں، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں، ولو، اور اگر، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لذہب،
تو ضرور چھین لیتا، لذهب تو ضرور چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قدرت قادر ہے۔ قدیر یعنی قدرت، کیا اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، قدیر قدرت رکھنا، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی آزمائش منافقوں کو بہت سخت لگتی ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی یعنی جو آنکھیں ہیں ان کی جو بینائی ہے اس کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، وہ اسلام پر صرف اس وقت تک چلتے رہتے ہیں جب تک ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کو مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے، ان کے اوپر کوئی سخت امتحان آتا ہے یا قربانی دینے کا وقت آتا ہے، تو وہ اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس وقت وہ اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اور اگر چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے اپنایا نہیں اور اسے ٹھکرا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی مہلت دے رہا ہے، یعنی وہ ان کے اپنے شکوک کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیں، اپنی خواہشات سے مقابلہ کریں، اور آخر کار پھر یعنی اللہ یعنی اسلام کو پورے طریقے سے اپنا لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ دیکھنے اور سننے کی، اسی وجہ سے ان کی دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر رہا، ان کو باقی رکھتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا روانی ترجمہ دیکھ لیں گے کہ یا جیسے بارش آسمان سے جس میں، یعنی ان دونوں آیتوں کا روانی ترجمہ، یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پہ تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں جو اسباق ہیں ہم اس کو بھی دہرا لیتے ہیں کہ گرج، بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش ہے، یعنی یہ مثال اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر دے رہا ہے، اور منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانے چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکلات پیدا کریں، جس میں ان کو قربانیاں دینی پڑیں۔ وہ صرف آسان باتوں کو اسلام کی اپناتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف ابھی موقع دے رہا ہے کہ وہ حق کی طرف مکمل طور پر پلٹ جائیں۔ تو جب ہم یہ مطالعہ کریں، اس کے ساتھ غور و فکر کریں اس پر، تو یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے کتنی بھی ہمیں مشکلات پیش آئیں، چیلنجز پیش آئیں، ہم ہر حال میں اسلام پر عمل درآمد رہیں، اس کی پیروی کرتے رہیں، اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں عمل کرنا، اور پھر ہم اس کے حوالے سے اپنا احتساب بھی کریں کہ ہم نے کتنا عمل کیا، اور پھر پلان بھی کریں کہ انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں سے میں صبر سے کام لوں گا۔ الحمدللہ، اب ہم اسماء اور افعال جو ان آیتوں کے اندر آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ من السماء، سما مطلب آسمان، اور سماوات مطلب اس کی جمع ہے آسمانوں، ظلمات، ظلمہ اندھیر، اور اس کی جمع ظلمات، اصابع، اسبع انگلی، اور اصابع انگلیاں یعنی اس کی جمع ہے۔ تو اس کو میرے ساتھ دہرا لیجیے ڈاکٹر صاحب، میں واحد بولوں گا، آپ اس کی جمع، سما، سماوات، ظلمہ، ظلمات، اسبع، اصابع، سما، سماوات، ظلمہ، ظلمات، اسبع۔ اصابع۔ جزاک اللہ۔ پھر اس میں اسم اور مزید اسم جو آئے ہیں، اذن یعنی کان، اور آذان اس کی جمع ہے، صواعق یعنی اس کی جو کڑک ہے، صاعقہ کے جمع ہے صواعق، اور پھر ابصار یعنی دیکھنے کو کہتے ہیں، بصر یعنی آنکھیں، اور اس کی جمع ہے ابصار، آنکھیں، بصر آنکھ، اور ابصار آنکھیں۔ پھر شیء یہ چیز کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اشیاء۔ تو
اس کو بھی میں واحد بولوں گا، ڈاکٹر صاحب اس کی جمع آپ اس کے بعد دہرا دیجیے گا. اذن، آذان، صاعقہ، وائق، بصر، ابصار، شیء. اشیاء. اذن، آذان، صاعقہ، وائق، بصر، ابصار، شیء. اشیاء. جزاک اللہ. پھر ہم 3 حروف والے صحت مند افعال جو اس میں ساتھ ریکویسٹ کروں گا جو لوگ سن رہے ہیں جی انہیں بھی کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں اپنی بالکل، اپنی جگہ. جو ساتھی گھروں میں اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ اس کو دہرائیں، ہمارے ساتھ دہرائیں. جہاں جہاں بھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، مشقیں کر رہے ہیں، وہ مشقیں اپنے گھروں میں جہاں پہ بھی ہیں موجود وہاں پہ اس کو ہمارے ساتھ ریپیٹ کیجیے. تمام ساتھیوں سے درخواست ہے. تو اگلا جو ہم 3 حروف والے جو صحت مند افعال ان آیاتوں میں ان آیات میں ہم نے جو دیکھی ہیں وہ یہ ہیں. جعلا، یہ ہم نے کورس 1 کے اندر بھی کور کیا ہوا ہے، جس کے مطلب یعنی بنانے کے ہیں. جعلا یعنی اس نے بنایا. یجعلو، جعلا اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے. اجعل بنا، جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعل بنانا. پھر ہم نے حذرہ دیکھا. حذرہ یعنی خوف کے معنی میں ہے. حذرہ وہ ڈرا. یحذر وہ ڈرتا ہے. احذر ڈر. حاضر ڈرنے والا. محذور جس سے ڈرا گیا، اور حذر ڈرنا. پھر یخطف یعنی اچک لینا. تو خطفہ، یخطف، اختف، خاطف، مخطوف اور خطف. پھر ذہبہ یعنی لے لیا اس نے. ذہبہ، یذہبو یعنی ان سے لے لی ان کی سماعتیں، اور یعنی تو ذہبہ، یذہبو، اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب. تو ڈاکٹر صاحب اس کو میرے ساتھ دہرا لیجئے جو جتنی بھی افعال ہیں. جعل یجعلو اجعل. جعل یجعل اجعل. جاعل مجعول جعل. جاعل مجعول جعل. جعل یجعل اجعل. جعل یجعل اجعل. جاعل مجعول جعل. جاعل مجعول جعل. حذر یحذر احذر. حذر یحذر احذر. حاضر محذور حذر. حاضر معذور حذر. حذر یحذر احذر. حذر یحذر احذر. حاضر محذور حذر. حاضر محذور حذر. خطف یخطف اختف. خطف یخطف اختف. خاطف مخطوف خطف. خاطف مخطوف خطف. خطف یخطف اختف. خطف یخطف اختف. خاطف مخطوف خطف. خاطف مخطوف خطف. ذهب يذهب اذهب. ذهب يذهب اذهب. ذاهب داش ذهاب. ذاهب داش ذهاب. ذهب يذهب اذهب. ذهب يذهب اذهب. ذاهب داش ذهاب. ذاهب داش ذهاب. جزاک اللہ. اب جو مزید 3 حروف والے یہاں پہ جو کمزور افعال استعمال ہوئے ہیں، جس میں الف، واو، یا کا جن 3 حروف والے جو افعال ہیں جن میں استعمال ہوا ہے، تو اس میں پہلا ہے موت سے ہے جو ماتا یعنی مرنا. تو ماتا وہ مرا، یموتو وہ مرتا ہے، مر میتا مارنے والا، اور پھر موت یعنی ڈیش اور پھر موت. پھر اسی طرح مشو چلنا. مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے، امشی چل، ماشن چلنے والا، ڈیش مشی چلنا. پھر قوما، قومو کا جو افعال آیا ہے قاما سے نکلا ہے. قاما یعنی کھڑا ہونا. قاما وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، قم کھڑا ہو، قائم کھڑا ہونے والا، ڈیش اور قیام کھڑا ہونا. تو اس کو میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب دہرا لیجئے. ماتا یموتو مت. ماتا یموتو مت. میت ڈیش موت. میت ڈیش موت. یہ پلیز اپنی ویڈیو بند کر لیں آئی فون 10 والے جو ہیں. ٹھیک جی. ماتا یموتو مت. ماتا یموتو مت.
میت ڈیش موت. میت ڈیش موت. مشا یمشی امشی. مشا یمشی امشی. ماشن ڈیش مشی. ماشن ڈیش مشی. مشا یمشی امشی. مشا یمشی امشی. ماشن ڈیش مشی. ماشن ڈیش مشی. قام یقوم قم. قام یقوم قم. قائم ڈیش قیام. قائم ڈیش قیام. قام یقوم قم. قام یقوم قم. قائم ڈیش قیام. قائم ڈیش قیام. جزاک اللہ.